نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ معزز سامعین، حضرات و خواتین، میرے دیکھنے والوں، سننے والوں، چاہنے والوں، ایک مرتبہ محمد فاروق عرف بابو تنولی آپ حضرات کے سامنے پھر حاضر ہے اور بہت ہی قیمتی گفتگو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، بہت ہی قیمتی عنوان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جس کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے، جس کا تعلق آداب معاشرت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو لمبا ہونے سے پہلے ہی اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کھلی جگہ پیدا کرو، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو فافسحوا یفسح اللہ لکم، تم مجلس کو کشادہ کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی میں کشادگی لے آئے گا۔ تو یہ بیٹھنے کے متعلق، مجلس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بتایا ہے کہ جب تم کہیں بیٹھو، کسی مجلس میں بیٹھو تو کوشش یہ کیا کرو کہ اس میں کشادگی کیا کرو، اس میں دوسرے کو بیٹھنے کی جگہ دیا کرو۔ اب اسی طرح اس کے ساتھ ہی منسلک دوسری بات کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، باہر سے ایک آدمی آیا ہے، آپ اس کے لیے اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے؟ آپ اس کے لیے اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کے لیے اخلاقی طور پہ اٹھتے ہیں، لا یلزم القیام للقادم، آنے والے کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اٹھتے ہیں اخلاقی طور پر، اس کے ساتھ سلام کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، آپ تو یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی دلیل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور اسی طرح بسا اوقات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، امام الانبیاء، فخر کائنات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب آگے اس کی 3 صورتیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ باہر سے کوئی آتا ہے، جس طرح آج کل لوگوں کے اندر ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ کوئی پیر آتا ہے، اس کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، تعظیم کے لیے آپ جھکتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اگر آپ تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح بادشاہوں کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، جس طرح پیروں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، جس طرح اسی طرح بڑے شیوخ کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، تو یہ حرام ہے، مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ آپ باہر سے ایک آدمی آیا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، مصافحے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ ادباً کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ سلام کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کے لیے کھڑے ہوئے مجلس میں جگہ دینے کے لیے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور میں اس کو یہاں اپنی جگہ میں بٹھا دوں، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو آج آپ کو میں نے یہ سمجھایا کہ تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا، جھکنا، جھک کے سلام کرنا، جھکنا، یہ ممنوع ہے، حرام ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ اپنے ذہنوں کے اندر
اتار دو، اپنے دماغوں کے اندر اتار دو، اور شریعت کی روح سے یہ سیکھ لو کہ اگر کسی کے آگے جھکنا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ کرام ان کے آگے جھکتے، ان کے آگے جھک کے ان سے ملتے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ پیروں کے پاؤں میں پڑتے ہیں۔ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہوں گے، آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے پیر کہ جن کے چہرے پہ نبی کی سنت نہیں ہے، لوگ ان کے پاؤں پہ جھکتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔ اس میری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے، اس میری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے اندر جو رسم و رواج ہے وہ بدل کر لوگ شریعت کے اوپر آ جائیں، لوگ دین کے اوپر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ دین کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں گے، میرا تعاون کریں گے، اور آپ سے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر بابو تنولی کے نام سے میری ویڈیوز موجود ہیں۔ لوگ جہاں بے حیائی پھیلاتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں، وہیں محمد فاروق عرف بابو تنولی آپ کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ نیکی پھیلانے میں میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔